یہ ہے کتاب تحذر الناس، دکھائیے مانیٹر پہ، یہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی، آج بھی چھپتی ہے، چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، دارالکتاب دیوبند یوپی سے چھپا ہے، نام میں ان کا لکھا ہوا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ الحمدللہ۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 21 ہے۔ اب یہ اپنے نبی ہونے کا راستہ ہموار کرنا شروع کیا اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یعنی رسول کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد یعنی حضور کے زمانے میں یا رسول اللہ کے زمانے کے بعد کوئی نبی فرض کیا جائے، اگر یہ مانا جائے کہ حضوری کے زمانے میں کوئی اور بھی نبی آ جائے یا حضور کے انتقال کے بعد کوئی اور نبی آ جائے، یہ بھی اگر مان لیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا۔ کہتے حضور کے آخری نبی ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، حضور کے زمانے میں بھی نبی آ جائے یا حضور کے بعد بھی آ جائے تب بھی آخری نبی حضوری کہلائیں گے۔ وجہ کہتے کیونکہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانے کے نبی ہے جیسا کہ عوام کا خیال ہے۔ عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ حضور چونکہ سب سے آخری زمانے میں تشریف لائے اس لیے آخری نبی ہے، تو زمانے کی وجہ سے آخری نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہے ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے۔ آپ جو خاتم النبی نے حقیقت میں رتبے کے اعتبار سے، شان و عظمت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے صرف نہیں ہے، تو آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے لیکن مقام میں آپ کی طرح نہیں ہوں گا، رتبے میں آپ کی طرح نہیں ہوں گا، نبی ہوں گا لیکن چھوٹے لیول کا ہوں گا۔ یہ انہوں نے ایک نئی اصطلاح گڑی ختم نبوت کی۔ اب یہ انہوں نے راستہ بنایا تھا کہ پہلے لوگوں کا ذہن یہ بنا دیا جائے کہ دیکھو اگر کوئی نبی حضور کے بعد بھی آ جائے تو اس کو نبی مان لینا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ مقام میں نبی رسول اللہ کے برابر نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیول کا نبی نہیں ہوگا، چھوٹے لیول کا ہوگا، چھوٹے لیول کا مان لینا، اقصی نبی مان لینا، ذلی نبی مان لینا۔ مگر اس سے پہلے کہ کتاب بن کے ماحول بنتا بازی کوئی اور لے کے چلا گیا۔ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ پنجاب کا ایک علاقہ ہے گرداسپور، آج بھی نام وہی ہے، چینج نہیں ہوا۔ گرداسپور میں ایک شخص کھڑا ہوا اور یہ کتاب جب اس نے پڑھی تو اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ عربی بڑی اچھی تھی اس کی، عربی زبان بولنے میں بڑی مہارت تھی، بڑا عالم فاضل تھا اپنے وقت کا، جاہل نہیں تھا، عالم تھا۔ اور اس نے کتاب پڑھا اور اعلان کیا، کہا لوگوں قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں نبی آ سکتا ہے، آ سکتا نہیں ہے، لیجئے میں آ گیا، میں نبی ہوں۔ ہاں میں رسول کے برابر کا نبی نہیں ہوں، مقام میں مرتبے میں حضور کے لیول کا نہیں ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ہے؟ بھائی جیسے میں کہوں گے بھائی میں تقریر کر رہا ہوں، میں آخری خطیب نہیں ہوں، میرے بعد اور بھی ایک مولانا آئیں گے، وہ میرے بعد آئیں گے، مجھ سے پہلے جو خطیب گئے میں ان کے لیول کا نہیں ہوں، خطابت ان پر ختم، لیکن میں بھی خطیب ہوں، میرے بعد بھی خطیب آئیں گے، وہ بھی خطیب آئیں گے، لیکن خاتمیت وہ پہلے والے خطیب پر، ان کے لیول کا کوئی خطیب نہیں ہے، بعد کے جو ہے وہی چھوٹے چھوٹے آئیں گے۔ تو رسول کے لیول کا کوئی نبی نہیں آئے گا، چھوٹے چھوٹے آ سکتے ہیں۔ کہا لیجیے میں آ گیا۔ اب ہوا کیا، یہ لوگ پریشان ہو گئے، قاسم صاحب ان کی پوری جماعت دیوبندی جماعت کے، یا اللہ ہم تو اپنے مولوی صاحب کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے اور یہ کیا ہوا کہ صاحب یہ دوسرے صاحب بیچ میں کود گئے۔ اس کا نام کیا تھا جس نے اعلان کیا نبوت کا، جانتے ہیں؟ اتنی ساری ہنٹ دے دیا میں نے، پنجاب کا رہنے والا تھا، گرداسپور کا تھا، اس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ کیا نام تھا؟ غلام احمد قادیانی۔ پھر دیوبندیوں نے اس کو مناظرے کے چیلنج کیے، کہا جناب تو کیسے بازی لے کے جا رہا ہے بے؟ ہم نے اپنے مولوی صاحب کے لیے راستہ بنایا، چل تو پڑا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مناظرہ کرتے۔ جب مناظرے کی بات ہوئی تو اس نے یہی کتاب نکالا، کہا جب تم نے ہی کہا کہ رسول کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ہاں حضور کے لیول کا نہیں ہوگا، حضور کے مقام کا نہیں ہوگا، تو وہ نبی میں ہی ہوں۔ ہاں رسول اللہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، مگر اس معنی میں کہ حضور کا جو مقام مرتبہ ہے بس اب اینڈ اس لیول کا نبی نہیں، میں حضور کا اقصی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں۔ ذلی کہتے سائے کو، اصل جسم تو حضور کا ہے، اصل نبوت تو حضور ہے، اس نبوت کا جو سایہ ہے وہ میں ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔
मौलवी ताहिर गयावी जमात के बहुत बड़े अल्लामा है, मुनाजिर है, जिंदा है, मरे नहीं है, उम्र होते जा रही है, फिरौन नमरूद की उम्र लेकर आए हैं, रगड़ रगड़ के घिस घिस के चल रहा है, मरूंगा नहीं बोलता। बीच में अफवाह भी उड़ गई थी कि जहन्नम सुधारे, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि नहीं, अभी जहन्नम के फरिश्तों ने कुछ मोहलत दी है कि तौबा कर ले, अब भी वक्त है। लेकिन देखिए, अल्लाह करे कि तौबा कर ले, मरने से पहले तो तौबा कर ले कम से कम, हम तो यही कहेंगे भाई। ताहिर गयावी साहब की एक तकरीर है ऑडियो में, और गालिबन ये नागपुर में ही की थी उन्होंने, क्योंकि फिर जवाबी जलसे भी हुए थे, कैसेट आई हमारे पास, तो ऑडियो थी उस वक्त, वीडियो का जमाना नहीं था। तो उन्होंने तकरीर में बयान किया, कहा कि साहब जब गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया तो सबसे पहले उलमाए देवबंद ने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। तुम क्या फतवा लगाओगे? तुम्हारी किताब में जब लिखा है कि नबी आ सकते तो तुम किस मुंह से फतवा लगाओगे? जबकि गुलाम अहमद कादियानी पर सबसे पहला फतवा लगाने वाली जात हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी की जात है। 6 रिसाले उसके रद में लिखे उस वक्त, और फिर मक्का और मदीने के उलमा के सामने इसका कुफ्र पेश किया, और उलमाए हरमैन तैयबैन ने फतवा दिया और कहा कि ये ऐसा बदतरीन काफिर है कि मन शक्का फी कुफ्र ही वज़ाब ही फकत कफर, जो इसके कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर हो जाए। इसलिए कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, हुजूर के बाद नबी मानने का तसव्वुर करना, ये मानना कि हुजूर के बाद नबी पैदा हो सकता है, इससे बड़ा कुफ्र नहीं है। इसलिए कि कुरान का भी इनकार है, हदीस का इनकार है, इजमा का इनकार है। 1400 साल के तमाम उलमा ने यही इत्तेफाकी और इजमाई अकीदा बताया। कुरान यही बताता है, हदीस यही बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कुरान यूं बयान करता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीन। ऐ लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में सबसे आखिरी है, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जगह जगह हदीसों में आता है, हुजूर एक जगह फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता, उमर इब्ने खत्ताब मेरे बाद नबी होते, लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक मकाम पे कहा, अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर हमेशा फरमाते रहे, बार बार कहते रहे कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। लेकिन बहरहाल ताहिर गयावी साहब कहते हैं कि देवबंदी के उलमा ने उसको कुफ्र का फतवा लगाया, और फिर हमारी जमात के एक बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मौलाना, उनका नाम था मौलाना हिदायतुल्लाह। मौलाना हिदायतुल्लाह खड़े हुए और कहा कि गुलाम अहमद कादियानी आ मुझसे मुनाजरा कर, मैं तेरे नब्वत के झूठे दावे की पोल खोल के रख दूंगा। गुलाम अहमद कादियानी ने कहा ठीक है, आ जाओ, क्या डरने की बात है, जब चाहो मुनाजरा कर लो। ताहिर गयावी साहब कहते कि फिर मौलाना हिदायतुल्लाह के साथ मुनाजरा हुआ। तो मौलाना हिदायतुल्लाह साहब ने पहला सवाल किया बकौल ताहिर गयावी के, तू नबी है, इसकी दलील क्या है? इससे पता चला कि मौलवी हिदायतुल्लाह कितना बड़ा जाहिल था। वजह यह है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये अकीदा ऐसा है कि सूरज निकले, ये हो सकता है कि सूरज निकलना बंद कर दे, ये हो सकता है कि कयामत आ जाए, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आ जाए। ये अटल अकीदा है। और किसी से ये कहना कि तू नबी है, इसकी दलील दे, दलील मांगना ही कुफ्र है। यानी माज़अल्लाह क्या दलील दे रहे तो आप मान लेंगे? अगर किसी से कहे तू नबी है, चांद के टुकड़े कर, और उसने इशारे से टुकड़े कर दिए, मान लो माज़अल्लाह, जादू से, जादू भी तो होता है ना, तो आप क्या नबी मान लेंगे? हम कहते चांद के टुकड़े तो छोड़, चांद तो अपने पास भी बुला लेगा तो हम तुझे नबी नहीं मानेंगे। और दज्जाल आएगा ना, जन्नत लेकर आएगा, मुर्दे जिला देगा और कहेगा मैं खुदा हूं। अहले ईमान कहेंगे तू खुदा नहीं हो सकता। तो दलील मांगी, कहा कि तू नबी है, इसकी दलील दे। तो उसने कहा कुरान में मेरा जिक्र आया है। कहां आया है मेरा जिक्र? कुरान में। और कुरान में हजरत ईसा के जो जुमले आए हैं कि हजरत ईसा मसीह ने जो बशारत दी थी वो मैं ही हूं, कहा सुनो, पारा नंबर 28 खोलो और सूरह अस्सफ देखो, आयत नंबर 6। अल्लाह हजरत ईसा फरमाते, ईसा मसीह का जुमला कुरान ने बयान किया। ईसा मसीह कहते हैं वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, कहा कि मैं तुम्हें बशारत देता हूं। ईसा मसीह हवारियों से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बशारत दे रहा हूं,
اور کیا بشارت سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک ذات تشریف لانے والی ہے، ایک شخص تشریف لائیں گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، وہ احمد ہوگا۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ کہا کہ قرآن میں عیسیٰ مسیح نے جو بشارت دی ہے، جو قرآن میں بیان ہوئی ہے نا، وہ احمد نہیں، کیونکہ حضور کا نام تو محمد تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ زمین والے مجھے محمد کہہ کے پکارتے اور آسمان کے فرشتے مجھے احمد کہہ کے خطاب کرتے۔ تو وہاں احمد اس لیے لفظ آیا، لیکن اس نے کہا میں وہ احمد ہوں۔ تو مولوی ہدایت اللہ نے کہا کہ بدبخت جھوٹ بولتا ہے، ارے قرآن میں تو آیا اسمہ احمد، اس کا اسم، اس کا نام احمد ہوگا، تیرا نام تو غلام احمد ہے، تیرے احمد سے پہلے تو غلام لگا ہوا ہے، تو کہاں سے وہ نبی ہو گیا؟ تو طاہر گیابی صاحب اس کے بعد پھر جملہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا، غلام احمد قادیانی نے ہنسا اور ہنستے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب اصل میں ہوا یہ کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ماں باپ کو پتا تھوڑی تھا کہ میں نبی ہوں، ان سے غلطی ہو گئی، غلطی سے انہوں نے احمد کی بجائے غلام احمد نام رکھ دیا۔ یہ ساری غلطی میرے ماں باپ کی ہے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ میں وہی احمد ہوں تو کبھی غلام احمد نہیں نام رکھتے، احمد ہی رکھتے۔ اب جہالت دیکھیے، طاہر گیابی کہتا ہے کہ مولانا ہدایت اللہ دیوبندی مسکرائے، کہا اوہ میں تو سمجھا تھا یہ غلطی میرے ماں باپ کے ساتھ ہوئی، یہ پتا چلا تیرے ماں باپ سے بھی غلطی۔ ارے میں تو اوریجنل میں اللہ ہوں، میرے ماں باپ نے پہچانا نہیں، ہدایت اللہ نام رکھ دیا، اصل میں تو میں اللہ ہوں، میرے ماں باپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں، اور دنیا میں آیا ہوں تو انہوں نے ہدایت اللہ رکھ دیا۔ اور چونکہ میں اللہ ہوں، میں نے تو تجھے نبی بنایا نہیں، تو تو بنا کیسے؟ یہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ میں نے جواب میں کہا تھا واہ طاہر گیابی صاحب، اسی سے پتہ چلا کہ دیوبندیوں کی عقل گھاس چرنے جاتی ہے، گھاس کھاتے ہیں آپ لوگ۔ گویا تمہارے ہدایت اللہ نے کہا کہ غلام احمد قادیانی، اگر تو نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مسلمہ قذاب سمجھ رکھا ہے تو یہ فکر نہ کر کہ ہم تجھ سے پیچھے رہنے والے، بازی ہم ہی لے جائیں گے۔ اگر تو اپنے زمانے کا مسلمہ قذاب ہے تو ہم بھی اپنے زمانے کے نمرود اور فرعون ہیں، ہم کم نہیں ہیں۔ تو یہ راستے ہموار کیے گئے۔ چنانچہ استحضر الناس پر بھی علماء حرمین طیبین نے فتویٰ لگایا، اور اعلیٰ حضرت کا قصور کیا ہے؟ سارے دیوبندی آج اعلیٰ حضرت کو گالی بکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جتنی گالیاں بکو گے، امام احمد رضا کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ اور گالی وہ بکتا ہے، یاد رکھیے، جو جواب نہیں دیتا۔ کبھی کہتے ہیں کالا حضرت، نیٹوں میں بھرا پڑا ہوا یہ، کبھی کہتے ہیں کالا حضرت، کبھی کہتے ہیں وہ اعلیٰ عالم مد سے لکھتے ہیں، معاذ اللہ، بہت خطرناک اور بہت ہی بدتمیزی کا اس کا معنی نکلتے ہیں۔ دنیا بھر کے اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکتے ہیں، لیکن تمہارے گالیاں بکنے سے تمہارے ملاؤں کا کفر نہیں ہٹنے والا۔ اعلیٰ حضرت کو تم گالیاں بکتے رہو، اعلیٰ حضرت تو پہلے ہی کہہ چکے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ وہ تو خلد میں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکنا تمہارے ملاؤں کو جہنم سے نہیں نکال پائے گا۔ اب گالیاں بک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ رسول کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین طیبین سے پوچھا، مکہ اور مدینہ کے عالموں سے پوچھا، اپنے وقت کے بزرگوں سے پوچھا، بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے؟ تو علماء نے فتویٰ دیا کہ ایسا شخص کافر ہے۔ تو فتویٰ پوچھنے والا مجرم ہو گیا، جس نے فتویٰ دیا اس کو کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تو فتویٰ پوچھنا بھی کیا جرم ہوتا ہے؟